السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کو دین کی دعوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کے محل پہنچے۔ محل کے دربانوں نے آپ کو اندر جانے نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں قاصد ہوں، یعنی پیغام لے کر آیا ہوں، تو دربانوں نے اندر جانے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آسمانوں اور زمین کے تمام چیزوں کا رب ہے۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے تمام درباریوں سے مخاطب ہو کر کی تھی۔ پھر فرعون بولا اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ اب موقع آ گیا تھا کہ وہ دونوں معجزے پیش کیے جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھ دیا تو وہ اژدہا بن گیا، اور اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا یہ تو سوائے جادو کے اور کچھ نہیں ہے، اور وہ کہا کہ تمہارے مقابلے میں بھی مشہور جادوگروں کو لاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت کا انتظار تھا کہ سب کے سامنے دعوت پیش کی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلے کا دن مقرر ہوا۔ فرعون نے ماہر جادوگروں کو منتخب کیا اور یہ بھی اعلان کرایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادو سے ہرائے گا اسے مالا مال کر دیا جائے گا۔ مقابلے کا دن آ پہنچا، لوگ ایک میدان میں جمع ہونے لگے۔ 40 جادوگروں کی جماعت میدان میں حاضر ہوئی۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم ڈالو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ پہلے وہ ڈالے۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنے پاس جو رسی اور لکڑی تھی اسے زمین پر ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں حرکت کرنے لگی، لوگوں کے نظروں پر جادو کر دیا، گویا وہ رسیاں صاف دکھنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وحشت محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ یقیناً تو ہی غالب آئے گا اور تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے اسے زمین پر ڈال دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالا تو ایک اژدہا بن گیا اور تمام جادوگروں کی رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ جادوگروں کا ایمان لانا۔ جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا بلکہ ایک اللہ کی طرف سے ہے۔ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے میں تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تفسیر سورہ طٰہٰ۔ جب فرعون نے دیکھا کہ سارے جادوگر ایمان لے آئے ہیں تو بولا کہ میرے سے بنا پوچھے تو نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے تم سب کے اوپر بھی جادو کر دیا ہے۔ پھر بولا میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا کر کھجور کے تنوں پر لٹکوا دوں گا۔ اس پر جادوگروں نے جواب دیا تجھے جو کرنا ہے کر ڈال، ہم تمہیں کوئی ترجیح نہیں دیتے، اور تو سوا دنیا میں ہمیں سزا دینے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ چنانچہ فرعون نے انہیں سزا دینے کا حکم دیا۔ فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر 9 معجزے عذاب کے نازل کیے، جیسے کہ ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب اور مینڈکوں کا عذاب وغیرہ۔ فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہتی تو موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تو وہ عذاب ٹل جاتا، لیکن پھر وہ سرکشی اور نافرمانی کرنے لگتے تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا۔ بنی اسرائیل کی کل تعداد 6 لاکھ تھی۔ صبح جب فرعون کو یہ معلوم ہوا تو اس نے ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لیے بحر احمر کے کنارے پہنچے۔ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر اور آگے سمندر کی اونچی لہریں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ پانی پر اپنی لاٹھی مارو۔ جو ہی آپ نے لاٹھی ماری تو سمندر میں راستہ بن گیا اور پانی پہاڑوں کی طرح کھڑی ہو گئی۔ سب کے سب اس راستے سے باہر نکل گئے۔ اب جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر پانی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے۔ پہلے تو فرعون ڈرا کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن پھر اس نے اپنے گھوڑے اور لشکر کو لے کر اس راستے پر داخل ہوا۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا۔
اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی جا ملا اور فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گئے۔ جب فرعون ڈوب رہا تو کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ موت کے آخری وقت میں جب فرشتے دیکھنے لگتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون کی فوٹو۔ فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا، اور آج بھی فرعون کی لاش مصر کے عجیب گھر میں موجود ہے۔ فرعون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کو آرام اور سکون حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی گئی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی خواہش کی تھی۔ بہت اصرار کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک چھوٹی سی تجلی ڈالی، جس کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور بعد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگی اور سجدہ ریز ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی بہت سے قصے ہیں، لیکن یہ مختصر سے قصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن اور فرعون کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ اس قصے کو پیش کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرمائیے، آمین۔